السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد، فقد قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. محترم المقام اور میرے عزیز ساتھیوں اور دوستوں، بے انتہا فضل و کرم ہے اس رب وحدہ لا شریک لہ کا کہ اس نے ہم عاصی و معاصی بندوں کو اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت باسعادت میں پیدا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ اس پرفتن و برا شوق دور میں ایک ولی کامل کی صحبت و نسبت عنایت فرمائی۔ الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال۔ محترم سامعین اکرام، آج یہ ناقد چنگاری ایک ایسے بہترین عنوان کے ساتھ کھڑا ہے جس کا جاننا ہر ایک طالب علم کے لیے ضروری و لازمی ہے۔ علم، عمل اور اخلاق طالب علم کی عمل کی پہچان، اس عنوان کو لے کر میں آپ جیسے شعلہ دار ہستیوں کے سامنے کھڑا ہوں۔ بزرگوں، طالب علم کا علم، اس کی قابلیت، عمل، اس کی لگن اور اخلاق اس کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے، اور یہ تینوں جس طالب علم کے اندر آ جاتے ہیں وہ ایک اچھے اور سچے طالب علم کی عمل کی پہچان بن جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا، طالب علم کی زندگی میں یہ تینوں بنیادی ستون ہیں، اور یہی ستون بتاتے ہیں کہ تمہاری عمارت کتنی مضبوط ہے۔ اور یہ تینوں ستونوں میں سے ایک بھی ستون لڑکھڑا جائے تو تمہارا ستون مضبوط نہیں، تم طالب علم کہلانے کے قابل ہی نہیں، تم کو طالب علم کہنے کا کوئی تصور باقی ہی نہیں۔ بزرگوں، علم حاصل کرنا سب سے پہلی منزل ہے، اور طالب علم کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ علم کی پیاس میں رہتا ہے، کیونکہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ لیکن صرف علم حاصل کرنا کافی نہیں، بلکہ حاصل کردہ علم پر عمل پیرا ہونا اور اسے اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانا رضائے الہی ہے۔ اور اخلاق و کردار ہر طالب علم کی سب سے بڑی حقیقی دولت ہے۔ جس شخص میں یہ نہیں تو اس کا علم اس کے لیے زہر بن جائے گا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں: علم را برتن زنی مارے بود، علم را برتن زنی مارے بود، علم را بردل زنی یارے بود۔ یعنی اگر علم کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ سانپ بن کر ڈھسے گا، اور اگر وہی علم کو عمل و اخلاص کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ یار بن کر چمکنے لگے گا۔ لیکن افسوس، سد افسوس کہ مدرسے کے طالب علم کے کردار، ان کا عمل آج عام نوجوان جیسا نظر آ رہا ہے۔ قرآن و حدیث پڑھنے والا ہی اخلاق و کردار میں کمزور ہو جاتا ہے تو دل کانپ اٹھتا ہے۔ مدرسے کا طالب علم عام نہیں ہوتا، لوگ اسے دیکھ کر کہتے ہیں یہ کل دین اسلام کا رہبر کرے گا، یہ دور جاہلیت کا سامنا کرے گا، یہ معاشرے میں امن و سلامتی کا پرچم لہرائے گا، یہ دین اسلام کی بنیاد اور پہچان بن کر حق اور باطل میں فرق کرنا سکھائے گا۔ اساتذہ اس سے امید رکھتے ہیں کہ یہ علم و عمل کے ساتھ اخلاق و کردار کے چراغ کو جلائے گا، جامعہ اس پر ناز کرے گا کہ یہ فارغ ہو کر دین اسلام کا ڈھنکا بجائے گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ والدین رشتہ دار یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ کل بروز محشر ہم کو بچا کر ہمارے سر پر تاج پہنائے گا۔ مگر وہی طالب علم کی گزرتی ہوئی زندگی کو دیکھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس نے کبھی علم کو سیکھا ہی نہیں، اس نے کبھی مدرسے کی سیڑھی چڑھائی نہیں، اس نے کبھی علم کو عمل میں بدلا ہی نہیں، اس نے کبھی علم و عمل کے ساتھ اخلاق و کردار کے ناڑے کو باندھا ہی نہیں۔ قرآن پڑھنے والی زبان جب جھوٹ بولتی ہے تو الفاظ بھی شرمندہ ہوتے ہیں، حدیث یاد کرنے والا دل جب گناہ میں الجھتا ہے تو علم بھی خاموش ہو جاتا ہے۔ سوچ رہے ہوں گے کہ طالب علم انسان ہے، کوئی فرشتہ نہیں، اور انسان سے خطائیں ہوتی ہیں تو سن لو، وہی انسان جب طالب علم بن جاتا ہے تو فرشتے بھی اس کا ادب و احترام کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں۔ جس جگہ سے وہ گزرتا ہے
کر کر کے وہ بندہ اس جگہ سے چلا نہیں جاتا. لیکن کیا کہیں آج کے طالب علم کو اپنی قدر و قیمت اور اپنی حقیقی پہچان کو بھول بیٹھے ہیں. ذرا اپنی حقیقت کو پہچانو ورنہ دنیا تمہاری قیمت کو لگا دے گی. جبکہ اللہ نے تمہیں وہ مقام بخشا ہے جس کا وہ قرآن شاہد ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. احادیث بھی کچھ کم نہیں. کہیں علماء ورثۃ الانبیاء تو کہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. لیکن ہم نے اپنی حقیقت کو اپنی پہچان کو عوام الناس کے دلوں سے نکال پھینکے ہیں. بزرگوں یاد کرو وہ تاریخیں جب طالب علم علم و عمل اور اخلاق کو اپنی حقیقی پہچان بنائے کئی قربانیاں دیے, زمانے کے تانے سنے, لوگوں کی تنقید کو برداشت کیے, لوگوں کے حالات کے جبر و ستم کا مقابلہ کیے. اسکول کے گیٹ پر کھڑے ہونے والے ایک چپراسی سے بھی تنخواہ لیے. کسی نے ان کو دہشت گرد کہا, کسی نے ان کو تقیہ نوز کہا. قرض کے جتنا منہ اتنی باتیں. لوگوں کے تانے سن کر, تنقید سن کر, حالات کے جبر و ستم کا مقابلہ کر کے آج سارے قوم اور پوری سوسائٹی کو کیا دیا؟ جو چہرے پر داڑھی ٹوپی ہے, جو شرافت کا لباس ہے, زبان پر اللہ اللہ کا ورد ہے, زبان پر اللہ اللہ کا ورد ہے. آج چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے میں رب کا کلام ہے, مسجدیں سجدوں سے آباد ہے, میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی ہے, حاجی لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہے, خانقاہوں میں اللہ کی صدائیں ملتی ہے. آج کوئی دکاندار نام کانفیڈنٹلی نہیں مارتا, کوئی جب انسان کے تقاضے پورے کرتا ہے تو خدا کے عزت و جلال کی قسم سارے معاشرے کا جائزہ لو. جتنی بھلائیاں, جتنی خیر, جتنی اچھائیاں تمہیں نظر آئے گی, اس کے پیچھے تمہیں کوئی نہ کوئی مدرسہ اور جامعہ نظر آئے گا. اور بھی حقیقی طالب علم کا صدقہ فیض ہے. ہم بھی طالب علم ہیں لیکن حقیقی طالب علم بننے کی کوشش کریں. اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا. جیسا لوگ ان سے قرض لیتے تھے بالکل اسی طرح لوگ ہم سے بھی استفادہ حاصل کریں. لہٰذا کریں گے, لہٰذا وقت اجازت نہیں دیتا. شاید کہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ حقیقی طالب علم کی پہچان اپنے اخلاق و کردار اور عمل سے ہوتی ہے, نہ کہ صرف زبان کی فصاحت و بلاغت یا علم کی کثرت سے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, اے اللہ علم نافع عنایت فرما, اے اللہ علم نافع عنایت فرما, اے اللہ علم نافع عنایت فرما. سرکار کے مرکبان میں ترقی عنایت فرما, والدین اساتذہ کے مرکبان میں ترقی عنایت فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.